اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ محترم و مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماہ رجب المرجب کہ جو کریم اللہ کا مہینہ ہے، کہ جس میں ہم ابھی موجود ہیں، گزر رہا ہے اور اپنے آخری عشرے میں داخل ہو چکا ہے۔ جتنا بھی ہو سکے اس مہینے سے برکتیں، رحمتیں اور سعادتیں سمیٹنے کی خداوند متعال ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ چونکہ ابھی آخری عشرے میں 22 رجب المرجب کہ جس کی صبح یا یوں کہوں کہ سارا دن ایک نیاز کہ جو منسوب ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ، ہمارے پاک و ہند میں بڑے زور و شور کے ساتھ اور بڑی عقیدت کے ساتھ اس کو منایا جاتا ہے اور لوگوں کو مدعو کیا جاتا ہے اپنے اپنے گھروں میں کہ وہ آئیں اور اس نیاز کو کھائیں اور اس گھر میں مہمان بن کر اللہ کی برکت کا، اللہ کی رحمت کا سبب بنے، تاکہ اللہ کی رحمت اس گھر میں نازل ہو۔ میرے محترم سامعین، ہم نے بہت دیکھا سوشل میڈیا، اس کے علاوہ جتنے بھی چینلز ہیں سب میں 22 رجب کے متعلق بہت سی گفتگو، کوئی مدح سرائی کر رہا ہے یا کوئی قدح کر رہا ہے اس کی۔ ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، آپ سوشل میڈیا سے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ میں نہ تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، نہ حوصلہ شکنی کرنے کے لیے، بس اپنا ایک پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، جو اس نیاز کے متعلق بعض علماء نے نظریہ اپنایا وہ بھی غلط نہیں ہے، اور جو بعض دوسرے علماء نے اپنایا وہ بھی اپنے مقام پہ صحیح ہے۔ ہر ایک نے اپنی تحقیق پیش کی، ہر ایک نے روایات، ادلہ، عقلی گفتگو کی۔ لہذا اب دیکھیں، ایک گروہ دوسرے گروہ کو رد کرتا ہوا نظر آئے، دوسرا پہلے کو، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے، بلکہ ہر ایک اپنی دلائل پیش کرے۔ یہ نہ کرتا ہوا نظر آئے کہ جی ہم نے تو ایسا نہیں دیکھا، ہم نے تو ایسا نہیں دیکھا، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج اگر یہ جو رسم پاک و ہند میں فقط موجود ہے، مشہور ہے، رائج ہے، یہ نجف و قم میں نہیں ہے۔ حوزات میں اگر ہے تو وہ ہمارے پاک و ہند کے طلاب ہی ماشاءاللہ سے اس کو رائج کیے ہوئے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں اس نیاز کا اہتمام کر رہے ہیں۔ نہ عرب میں ہے، نہ ایران میں ہے۔ ہمارے لیے عرب یا ایران کوئی دین کی کسوٹی یا معیار یا پیمانہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک بات کی جاتی ہے، عرف میں عام رائج ہے، عرف عام میں، تو ہم نے بھی وہی آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ وَإِلَّا روایات معصومین علیہ السلام ہمارے لیے پیمانہ ہے، کسوٹی ہے، معیار ہے ہر چیز کا۔ تو روایات میں اگر اس چیز کو اس نظریے سے دیکھا جائے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی کوئی سنت سمجھ کر کے امام نے 22 رجب کو یہ کام کیا تھا، تو ظاہر علماء اس کے خلاف ہیں۔ ہر بندہ کہے گا کہ نہیں، ایسا روایات سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، دوسرا پہلو کہ جس میں یہ کہا جائے کہ مہمانوں کو گھر بلا کر ان کی خدمت کرنا اور مہمان نوازی کرنا، یہ تو ہر وقت، ہر ٹائم، جس لمحے کرنا چاہیں ثواب کا باعث ہے، اس میں تو کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حتیٰ جو 22 رجب کے کونڈوں کے خلاف اگر بات کرتے ہیں تو وہ بھی اس چیز کو قبول کریں گے۔
بس صرف نزاع اگر ہے تو وہ لفظی ہے، کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا۔ ہاں اگر ہم یہ کہہ لیں کہ ہم اس نیاز کو امام علیہ السلام کے نام کے ساتھ منسوب کرتے ہیں تو یقیناً اس کے ثواب میں اضافہ ہوگا۔ جس طرح ہم دعا کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ ہمارے ان تمام اعمال، ہماری ان تمام عبادتوں کا ثواب ہم اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں ہدیے کے طور پہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ اس اعمال میں، ان عبادتوں میں، ان مناجات میں، ان تمام اعمال کے ثواب کے اضافہ کے ساتھ ہمارے مرحومین کی روح کو اصال فرما۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم اگر اپنے اعمال کو یا مہمان نوازی کو یا دسترخوان کو امام کے نام کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں تو اس میں یقیناً کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ لیکن بڑی بڑی پوسٹیں لگا دینا، اس کو کوئی مارکۃ الآراء ایک مسئلہ بنا دینا، کوئی دین کی بنیادیں اس پہ ٹکی ہوئی ہیں، دین کے مسائل اس پہ ٹکے ہوئے ہیں، نہیں ایسی بات نہیں ہے میرے محترم۔ اوزات میں بیٹھ کر یا کہیں بھی بیٹھ کر اگر ان پر آپ اپنا ٹائم صرف کریں اس سے بہتر ہے دیکھیں حالات کیا ہیں ممبر پر، ان چیزوں پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بنیادی عقائد اور توحید سے انسانوں کو، مومنین کو، مسلمانوں کو دور کیا جا رہا ہے، مذہب تشیع کے بدنام ہونے کا سبب بنا جا رہا ہے ممبر سے۔ ان چیزوں کی ضرورت ہے، وہاں محنت کی جائے، نہ کہ 6 7 7 8 8 صفحات کی گفتگو اور تحریر لکھ دی جائے سوشل میڈیاز پر کہ کونڈے جائز ہیں، کونڈے بدعت ہیں، یا کونڈے فلاں ہیں، یا کونڈے نہیں میرے محترم، بلکہ فقط اور فقط اس چیز کی طرف توجہ کرے کہ آج ہمارا مومن، آج مسلمان، آج تشیع کس مقام پہ کھڑی ہے۔ جس نے حکمرانی کرنی تھی، جس کا امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، آج اس کی حالت کیا ہے، اس چیز پہ غور کریں۔ اپنی ان گفتگوؤں اور اپنے ان اختلافات کو اس ایسے طریقے سے بیان نہ کریں کہ ہماری دن بدن جو قوم شیعت تباہ ہو رہی ہے اس میں آپ کا بھی ایک قطرہ شامل ہو جائے۔ دعائے خداوند منان سے کہ ہماری ان نیازوں کو، ہماری ان عبادتوں کو، ہمارے ان دسترخوانوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ جو مومن، جو محترم اس نیاز میں حصہ لے رہا ہے یا دسترخوان امام بچھا رہا ہے، خداوند متعال اس کا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔